السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ آج اتباع ہی سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم قرآن پاک کی اس آیت کو، جس کی تلاوت ابھی آپ نے سنی، اس کو بنیاد بناتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کے ایک اور پہلو کو اجاگر کریں گے، اور وہ تعلق ہے ادب و احترام اور تعظیم کا تعلق۔ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، آپ پر ایمان فلاح اور کامیابی کا ذریعہ ہے، وہاں ایمان اطاعت سکھاتا ہے۔ اطاعت محبت کا تقاضا کرتی ہے، یا یوں کہیے کہ محبت بنیاد بنتی ہے اطاعت کی، اور پھر صرف اطاعت ہی نہیں، اتباع یعنی مکمل پیروی کی۔ یہ تمام چیزیں درست ہو نہیں سکتی جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دل میں نہ ہو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالی کیا فرما رہے ہیں۔ آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گی۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 ہے۔ فرمایا، جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اشارہ ہے اہل کتاب کی طرف، کہ جن کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ملتا ہے، وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں۔ وہ پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے، یعنی بے جا پابندیاں تھیں، ان کو دور کرتے ہیں۔ سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ایسے ہی لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کی مدد اور آپ جو تعلیمات لے کر آئے ہیں ان کی پیروی انسان کے لیے کامیابی اور فلاح کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا۔ کیوں بھیجا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگو تم سب ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا ادب کرو، احترام کرو، اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح و شام، کہ اس نے یہ نعمت ہمیں عطا کی، ایک ایسا رسول ہمارے پاس بھیجا کہ جس کی زندگی ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا ایک بہترین نمونہ ہے، یعنی عملی نمونہ، کہ جس کو دیکھ کر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا عمل آسان ہو گیا۔ تو یہاں اس آیت میں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ایک طرف تو رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی مدد کرو،
عزت کرو، ادب کرو. یہاں پر آپ دیکھیے کہ دو لفظ استعمال ہوئے اس کے لیے، ایک ہے تعزروہ اور دوسرا ہے وتوقروہ. تعزروہ کا مطلب کیا ہے؟ مدد کرنا، تعظیم کرنا، معزز بنانا، عزت دینا، بلند کرنا یعنی بالادست بنانا، اور جذبہ تعظیم کے ساتھ کسی کی مدد کرنا. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی پہ رحم کھا کے اس کی مدد کریں، کسی کو مصیبت میں گرفتار دیکھ کر اس کی مدد کریں، یا کوئی آپ کی مدد کا محتاج ہے تو آپ اس کے کام آئیں. نہیں، یہاں کیا ہے کہ آپ کے مشن میں آپ کی مدد کس طریقے سے، کس جذبے کے ساتھ؟ جذبہ تعظیم کے ساتھ، عزت اور ادب کے ساتھ. اور صرف تعزروہ ہی نہیں بلکہ وہ توقروہ، مزید تاکید ہے. توقروہ کا لفظ جو ہے وقار سے نکلا ہے، اس کا معنی بھی تعظیم کرنا ہے. اور کیسی تعظیم؟ کہ کسی صاحب مرتبہ کے مرتبے کو ملحوظ رکھتے ہوئے، یعنی جس کا جو مقام ہے، جس کا جو حق ہے عزت کا، وہ حق دیتے ہوئے اس کی عزت کرنا. اور پھر صرف عزت کرنا ہی نہیں، ایسی ہر بات سے بچنا جو عزت کے منافی ہو، جو اس ادب یا احترام یا تعظیم کے دائرے سے باہر ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیوں کریں؟ یعنی تعظیم ضروری کیوں ہے؟ کیا صرف آپ پر ایمان اور آپ کی اطاعت اور محبت ہی کافی نہیں؟ نہیں، ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ادب و احترام اور تعظیم بھی بے حد ضروری ہے. پہلی بات تو یہی کہ خود اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایسا کرو. اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم سوچیں اور سمجھیں تو آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جس ہستی کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ہمیں سیدھا رستہ دکھایا، تکلیفیں اٹھا کر دین کو قائم کر کے جیتی جاگتی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا، اور یہ ثابت کیا کہ یہ سب کچھ انسانی زندگی اور پھر انسانی زندگی کے امن و امان کے لیے بے حد ضروری ہے. یعنی دین کی شکل میں جو بھی تعلیمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی ان کو عملی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا، اور پھر ہمیں وہ کچھ سکھایا جو ہم نہ جانتے تھے. ہمیں ان چیزوں کی تعلیم دی جو ہماری زندگی کے لیے بے حد ضروری تھی، جن میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی فلاح پوشیدہ تھی. وہ باتیں جو ہم تو کیا، دنیا کا کوئی حکیم اور فلاسفر اور دنیا کا کوئی عقل مند سے عقل مند انسان ہمیں نہ سکھا سکتا تھا. وہ باتیں کہ جو ہمیں ہمارے والدین اور ہم سے محبت کرنے والے استاد اور دوسرے بزرگ ہمیں نہ سکھا سکتے تھے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی تو مومنوں سے ان کی جان سے بھی بڑھ کے ان کے قریب ہے، ان کے لیے شفیق اور مہربان ہے، رحمت للعالمین ہے. تو جس ہستی کے ہم پر اتنے زیادہ احسانات ہوں، پھر جواب میں اس کی تعظیم کیوں نہ کی جائے، اس کو بڑا کیوں نہ مانا جائے، اس کا احترام کیوں نہ کیا جائے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں اگر کسی سے محبت ہوتی ہے تو ضروری نہیں کہ وہاں ادب اور احترام بھی ہو. اگرچہ کہا جاتا ہے کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، لیکن اس کے باوجود بسا اوقات محبت میں اتنی فرینکنس ہوتی ہے کہ انسان دوسرے کے ادب و احترام کو بھول جاتا ہے، یا ضروری نہیں ہوتا، یا محبت کا لازمی جزو نہیں ہوتا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں ہم کسی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اس کے لیے لازم قرار دیا گیا کہ ہم ساتھ ہی آپ کی عزت بھی کریں، تعظیم بھی کریں اور آپ کو احترام بھی دیں. اچھا، اس کا طریقہ کیا ہوگا اور اس کے لیے مزید ہمیں تفصیل کہاں سے ملے گی؟ پھر ہم قرآن پاک ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. سورۃ الحجرات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل ایمان کو واضح انداز میں ادب و احترام کے طریقے سکھا دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے کے گر بتا دیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے
سورۃ الحجرات شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، ان سے پیش قدمی نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر ادب کا پہلا سلیقہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھا جائے۔ آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ موجود تھے تو آپ سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہ کی جائے، یا آپ کی رائے سے آگے کوئی رائے نہ دی جائے، یا یہ ہے کہ فزیکلی آپ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کی جائے، یا کسی بھی معاملے میں اپنے آپ کو یا اپنی رائے کو یا اپنے سوچ کو یا اپنے خیال کو آپ سے آگے نہ رکھا جائے۔ اتباع کا مطلب یہ ہے پیروی کرنا، فالو کرنا، پیچھے رہنا، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب دوسرے کو بڑا سمجھا جائے، اس کی تعظیم کی جائے، اس کی عظمت ہو دل میں۔ اور صرف یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے نہیں تھا، اس وقت تک ہی کے لیے محدود نہ تھا، بلکہ آج ہمارے لیے بھی قرآن جو زندہ کتاب ہے، اس کا جیتا جاگتا یہ حکم ہم سب کے لیے ہے کہ آج بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں کوئی حکم ملے، یا ہمارے سامنے آپ کا کوئی فیصلہ آئے، یا آپ کی کوئی سنت آئے، کوئی طریقہ آئے، آپ کی کوئی بات ہمارے سامنے آئے، تو ہم اس کو عزت و احترام کے ساتھ لینے والے ہوں، اسے عقل کے منافی نہ سمجھیں، اسے معمولی چیز نہ سمجھیں، اسے حقیر نہ سمجھیں، اور اس سے روگردانی نہ کریں، اور اس سے آگے بڑھ کر اپنے خیالات اور اپنے اوپینین اور اپنی رائے اور اپنے فلسفے نہ بگاڑیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنی ذات سے مقدم جانے، یعنی آپ کو آگے رکھیں، ترجیح دیں، پریفرنس دیں۔ پھر اسی طرح ایک اور آیت میں کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جہاں اپنی رائے کو مقدم نہیں کر سکتے وہاں اپنی آواز کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں کر سکتے، خصوصاً اس دور میں جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور آپ بنفس نفیس صحابہ کرام سے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ تو فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز کے ساتھ بات کیا کرو، جس طرح کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، یعنی جیسے بلند آواز میں ایک دوسرے کا نام لیتے ہو اور پکارتے ہو اور اونچی آواز سے آپس میں باتیں کرتے ہو، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا غارت ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تم کو شعور بھی نہ ہو، احساس بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ چلے، تمہیں ہوش بھی نہ آئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ یعنی کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ کیا؟ اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند کرنا، اور آپ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا، آپ کو ایسے القابات دینا یا ایسے خطاب دینا یا ایسے انداز میں آپ کو پکارنا جس طرح عام انسان ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، یا کسی عام انسان کو پکارا جاتا ہے، یا اپنے برابر والے کو پکارا جاتا ہے، یا اپنے سے چھوٹے کو پکارا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہیں پکار سکتے۔ پھر مزید فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے پست رکھتے ہیں، یا آپ کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں،
وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، یعنی جن کے دلوں کے اندر تقوی ہے اور اللہ کو معلوم ہے کہ واقعی متقی لوگ ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ تو گویا تقوی کی علامت کیا ہے، تقوی کی پہچان کیا ہے، تقوی ظاہر کہاں سے ہوگا، کیسے پتہ چلے گا کہ کسی کے دل میں واقعی خدا کا خوف ہے؟ اس کے اعمال سے، اس کے معاملات سے، اس کے رویوں سے، اور ان رویوں میں ایک رویہ کیا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا رویہ رکھتا ہے، آپ کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، آپ کا احترام کتنا ہے، آپ کا مقام اس کے دل میں کتنا ہے۔ لہذا یہ معاملہ کوئی معمولی نہیں، بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی جن کا نام ثابت بن قیس تھا، ان کی آواز بہت اونچی تھی۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ گفتگو کرتے ہوئے بہت اونچی بولتے ہیں، ان کا والیوم بھی بہت اونچا ہوتا ہے، تو ان کی آواز بھی بہت بلند تھی قدرتی طور پر۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ جان بوجھ کر بہت چیخ چلا کے بولتے تھے، ویسے ہی جب بھی نارمل طریقے سے بولتے تو بہت اونچی آواز سے بولتے تھے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ کئی دن تک ہم نے دیکھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر نہیں ہو رہے، آ ہی نہیں رہے، تو ہمیں فکر ہوئی کہ وہ کہاں گئے، اور خاص طور پر حضرت سعد بن معاذ نے یہ بات نوٹ کی کہ ثابت موجود نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس شخص کا حال معلوم کروں کہ وہ کیوں نہیں حاضر ہو رہے، کیوں نہیں آ رہے، اور پھر میں آپ کو معلوم کر کے بتاؤں گا کہ ان کے غیر حاضر ہونے کی وجہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تو وہ ان کے گھر تشریف لے گئے، یعنی حضرت سعد جو تھے وہ ثابت کے گھر چلے گئے۔ اندر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ثابت سر جھکائے بیٹھے ہیں، بہت غم کی کیفیت ہے، بہت اداس لگ رہے ہیں۔ تو ان سے پوچھتے ہیں بھی کیا بات ہے، تم کئی دن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر نہیں ہوئے؟ تو بہت حسرت سے کہنے لگے کہ میرا حال بہت برا ہے، میری تو آواز آپ سے ہمیشہ بلند ہی ہوتی تھی، میں تو جب بات کرتا تھا آپ سے اونچی آواز میں بات کرتا تھا، میرے تو سارے اعمال برباد ہو گئے ہوں گے، میرا کیا ہوگا؟ میں تو ڈر کے مارے یہاں بیٹھا ہوں کہ میں اب جاتا ہی نہیں، کہیں میں یہ غلطی پھر نہ دہراؤں۔ تو حضرت سعد نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے تو اعمال برباد ہو گئے اور میں جنت میں کیسے داخل ہوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بشارت دی، اور ان کے پاس حضرت سعد دوبارہ واپس گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور یہ کہلا بھیجا ہے کہ جاؤ تم ثابت کو خوشخبری دو کہ تم اہل دوزخ میں سے نہیں ہو، اہل جنت میں سے ہو۔ یہ خوشخبری ان کو کیوں ملی؟ اس لیے کہ ان کی بلند آوازی کسی تکبر کی وجہ سے نہ تھی، بلکہ قدرتی طور پر وہ بلند آواز تھے۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اصل چیز دل کا تقویٰ ہے، اصل چیز صرف ظاہری فارم نہیں ہے کسی چیز کا، دیکھا یہ جائے گا کہ دل کی حالت کیا ہے، اندر کی کیفیت کیا ہے، کس احساس کے ساتھ آواز بلند کی جا رہی ہے۔ اگر قدرتی طور پر کسی شخص کی آواز اونچی ہے تو وہ معذور ہے، اس سے حساب نہیں ہوگا، اس سے پوچھ نہیں ہوگی۔ یہاں ایک اور خاص بات جو سمجھائی جا رہی ہے اور بتائی جا رہی ہے وہ ہے کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح بھی نہ پکارو، یعنی آپ کو جو جس انداز سے پکارا جائے گا وہ انداز بھی ادب اور احترام پر مبنی ہوگا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خطاب فرماتے ہیں تو یا ایھا الرسول کہہ کے، یا ایھا المزمل کہہ کے، یا ایھا المدثر کہہ کے، یا ایھا النبی کہہ کر، لیکن یا محمد کہہ کے نہیں پکارتے، کیونکہ نام لے کر ایک دوسرے کو اس طرح پکارنا یہ بالکل ایک
فری سٹائل ہوتا ہے یا ایک بے تکلفی کا ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق محض بے تکلفی کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ایک اور جگہ پر آتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو آپس میں ایک دوسرے کے پکارنے کی طرح مت سمجھو، یا ایسا مت کرو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ لہذا بے حد ضروری ہے کہ ہمارے رویے میں، ہماری گفتگو میں، ہمارے آپ کو پکارنے میں اور آپ کی تعلیمات کو سن کر یا آپ کی بات کو سن کر جوابی اقدام میں ادب، احترام اور محبت جھلکنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں واقعی ایسا تقویٰ پیدا کر دے کہ جو حقیقی تعظیم کا باعث ہو۔ اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ ہمیں بتائیے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام کس طرح کیا کرتے تھے؟ آپ کا سوال اچھا ہے، کیونکہ عام طور پر جب ہمارے سامنے کوئی عملی مثال آتی ہے تو بات سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے اور عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں بہت محبت کیا کرتے تھے، وہاں آپ کا ادب اور احترام بھی بہت زیادہ کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ہمیں تاریخ کا ایک مشہور واقعہ ملتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار قریش نے عروہ بن مسعود کو اپنا سفیر بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، تو واپس جا کر اس نے جو نقشہ کھینچا صحابہ کرام کے ادب اور احترام کے تعلق کا، وہ واقعی بہت خوبصورت نقشہ ہے۔ عروہ اپنے ساتھیوں کو جا کے کہتے ہیں کہ بھائیو، میں دنیا کے بہت سے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، بہت جگہوں پر گھوما پھرا ہوں، خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کو ایسا نہیں دیکھا کہ لوگ اس کی ایسی تعظیم کرتے ہوں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جاتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ جب آپ وضو فرماتے ہیں تو لوگ آپ کے وضو کے پانی لینے کے لیے جھپٹ پڑتے ہیں، اور اس پر آپس میں بعض اوقات ان کی کھینچا تانی بھی ہو جاتی ہے، یعنی ایک سے ایک آگے بڑھ کر لے رہا ہوتا ہے کہ پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے آپ کے جسم سے لگا ہوا۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو ان کے سامنے اپنی آوازوں کو بالکل پست کر دیتے ہیں، یعنی صحابہ کی آوازیں آپ کی آوازوں سے اونچی نہیں اٹھتی، اور خاموش ہو جاتے ہیں، یعنی جب آپ گفتگو فرماتے ہیں تو صحابہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، اور ادب اور تعظیم کی وجہ سے گھور گھور کر آپ کو نہیں دیکھتے، یعنی نگاہوں میں بھی ادب ہے، احترام ہے، آپ کے سامنے ان کی نگاہیں جھکی رہتی ہیں۔ تو یہ مثال صحابہ کے طریقہ کار کو سمجھنے کی ایک بہترین مثال ہے کہ جس میں آواز کے اعتبار سے بھی، نگاہوں کے اعتبار سے بھی اور معاملے کے اعتبار سے بھی ہر چیز میں ادب اور احترام ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔